اب یہ قربانی تو خاص عید الاضحیٰ کی جو ہم کرتے ہیں، اس قربانی سے متعلق اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے نا، ہے کہ نہیں بتائیں آپ؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے، عقیقے میں ہم قربانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ عقیقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، یہ خاص طور پر ایام نحر کے اندر جو کی جانے والی قربانی ہے، یہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر قربانی وہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم عطا فرمایا، اور جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما ہی الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر جو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عمل کی یادگار اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ بھی قرآن مقدس میں آیا، اس کے معنی اللہ کے قرب کے آتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیفی کی عمر میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کی تمنا کی تھی، اور عرض کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضعیفی میں، بڑھاپے میں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، تھوڑی سی توجہ میں آپ کے دل و دماغ کی چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ دنیا کا ہر باپ بیٹے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو بیٹا ہوگا تو بیٹے کا کاندھا نصیب ہوگا۔ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کمانے کے لائق نہ رہوں گا تو میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا۔ یہ ساری آرزویں ایک بیٹے سے وابستہ ہو جاتی ہیں،
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضعیفی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، تو آپ کی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میرا مولا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلیلی عطا فرما چکا، تو دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دنیا والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے، وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لیں تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں۔ اب جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، 9 سال کا کم و بیش ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب رب قدیر جل جلالہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی، اور بعض روایت میں کہ 120 سال کی تھی، تب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ضعیفی میں بیٹا ہے اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے اور بیٹا ساتھ دے رہا ہے، اب اس بیٹے کی عمر جب 7 یا 9 سال کی ہو اور میرا مولا فرمائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کیسے تیار ہوگا اور باپ کیسے چاہے گا۔ لیکن قربان جائیے، میں یہاں بتاؤں گا، جب اللہ کا حکم ملا، سخت ترین آزمائش ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا ہے، کبھی وطن چھوڑنے کا امتحان، کبھی مکہ چھوڑنے کا امتحان۔ اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور حکم آیا کہ تم بیٹے اسماعیل کو اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاؤ۔ اب نہ وہاں دانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا وادی ہے۔ لیکن رب کا جب حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی نے کہا، اب دیکھیے سوچ دیکھیے، بیوی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مجھے اور اسماعیل کو چھوڑ کر، حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کا حکم ہے۔ کہا الحمدللہ، اگر رب کا حکم ہے تو رب ہی ہمارا کارساز حقیقی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ قرآن کے اندر دعا موجود ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے سامنے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ یہ دعا کر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ اب قربان جائیے، بیٹے کے پاس جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر صفا پر جاتی ہیں، وہاں سے دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، اس طرح سے 7 چکر لگاتی ہیں
اور بار بار وہاں دیکھتی ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس انہوں نے چھوڑا تھا کہ میرا بیٹا صحیح تو ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، اور پھر جو گرین لائٹ آج صفا مروہ کے درمیان ہے جہاں پر لوگ دوڑتے ہیں، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، اس جگہ پر جب پہنچتی تھی تو وہ دوڑ لگاتی تھی اور کعبے کی طرف اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر، 7 چکر مکمل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بیٹا جہاں رکھا ہوا تھا اس کے قریب کوئی چیز چمکتی دکھائی دی، دوڑ کر کے آئیں تو کیا دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ نکل چکا تھا۔ اب وہی پانی جب سے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تب سے نکلا ہے، تب سے 4000 سال تاریخی اعتبار سے ابھی تک کو ہو گئے ہوں گے کم و بیش، تب سے وہ پانی نکلا ہے، آج بھی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا، قیامت تک نکلتا رہے گا۔ نبی کی ٹھوکر معمولی نہیں ہوتی، وہ ٹھوکر مار دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ اور ماں کی ممتا بھی دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے چکر لگاتی ہیں۔ اب عبادت کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوڑنا یہ عبادت کا کون سا طریقہ ہے؟ لیکن قربان جائیے، اس ماں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا تو ایسی نیک بندی کے طریقے کو بھی میرے مولا نے عبادت میں شامل فرما لیا۔ اب نبی بھی اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کریں، ابھی تو کوئی نبی آنا نہیں، سرکار پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن حضور نے بھی عمرہ کیا تو حضرت حاجرہ کے طریقے پر صحیح کی حضور نے، اس سنت پر حضور نے عمل کیا۔ اندازہ لگائیں آپ، اب وہ ناز کا پلا بچہ اسے ذبح کرنے کا حکم۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، شیطان نے وسوسے پیدا کیے، تمہیں معلوم ہے حاجرہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے تیار کر کے؟ کہا لے جا رہے ابراہیم کہیں تفریح کے لیے لے جاتے ہو؟ کہا نہیں، ان کو چھری چلانے کی، گردن پر چھری چلائیں گے۔ کہا بڑے عجیب آدمی ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے؟ کہا ہاں، انہیں ایسا ہی حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کہا پھر ایک بیٹا کیا، ہزاروں بیٹے میرے رب کے نام پر قربان۔ یہ ہے، اسے سمجھو آپ، اسے سمجھو، یہ قربانی کوئی کھیل تماشا نہیں، گوشت کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اس قربانی کے پیچھے وہ چیز کار فرما ہے کہ ہم اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، یہ بھروسہ اس قربانی کے پیچھے موجود ہے، یہ توکل اس قربانی کے پیچھے موجود ہے۔ اب گئے بھی، بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یوم ترویہ جو کہتے ہیں، یہ 8ویں 9ویں، یہ 2 راتوں میں مسلسل اسی طریقے کا حکم ملتا رہا تو سوچتے رہے، اور 10ویں کو بالکل تیار ہو گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کو تیار کیا، مینا میں لے کر کے گئے۔ اور پھر باپ کا انداز دیکھیے خطاب کا، ڈائریکٹ چھری چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیا کو بتانا تھا کہ اسماعیل بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جن کی پشت سے مصطفیٰ جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ ذرا اس اسماعیل کی عظمت بھی تو ذرا دیکھ لو، ذرا ان کا مقام بھی تو دیکھ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے اگر کوئی ہوتے اور بیٹے پر گھر چھری چلا تو بیٹے سے چھپاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ارے بہانے بناتے، یہ کرتے وہ کرتے، اور اس کے بعد لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا، پوچھا ان سے، یا بنی، قرآن کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ چلیے یہاں تک بات سن، فانظر ماذا ترى، رائے لے رہے ہیں آپ، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، بیٹا تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟
जिगर देखिए, 7 साल के बेटे से बाप पूछ रहे या 9 साल के बेटे से, उनकी राय मालूम कर रहे हैं कि बेटे तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है। तो हजरत इस्माइल 7 साल या 9 साल की उम्र को आप थोड़ा सा सोचें कि ये उम्र होती क्या है। तो कुर्बान जाइए हजरत इस्माइल की उस उम्र में सोच पर कि वो जानते थे कि नबी का ख्वाब नहीं होता, वही इलाही हुआ करती है। तो फौरन कहते हैं या अबती फ़अल मा तुअमर। देखिए तुअमर का लफ्ज आया, वहां मनाम की बात थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, और यहां ये कह रहे हैं मा तुअमर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया। यानी पता चला कि हजरत इस्माइल जानते थे मेरे बाप का ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए तो कह रहे हैं जिस चीज का हुक्म दिया गया या अबती फ़अल, मेरे अब्बा उसको कर गुजरिए, उसको कर गुजरिए। और अगर आपको मेरी फिक्र है तो अब्बा मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, तो सुन लीजिए सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बाप ने जब ये सुना होगा तो बाप का सीना कितना चौड़ा हो गया होगा और बच्चे की अजमत कितनी दिल में बैठ गई, लिटा दिया गया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुने आप। बाप तैयार है ज़बह करने के लिए, बेटा तैयार है ज़बह होने के लिए। बाप तैयार है ज़बह करने के लिए, बेटा तैयार है ज़बह होने के लिए। मौला को जितना इम्तिहान लेना था उसने ले लिया। अब जिब्रील अमीन को मेरे करीम ने तलब फरमाया, जिब्रील जन्नत से एक दुम्बा ले लो और जाओ इस्माइल की जगह पर उसे लिटा दो और इस्माइल को उस जगह से हटा दो। तवज्जो चाहूंगा, कहां जन्नत, कहां सिदरतुल मुंतहा, वहां से दुम्बा लेकर हजरते जिब्रील अमीन निकले और छुरी और गर्दन के बीच में कितना वक्त रहता है। इधर छुरी चलाने के लिए हजरत इब्राहिम तैयार, और सिदरतुल मुंतहा से जन्नत से दुम्बा लेकर हजरत जिब्रील निकले। छुरी चलने से पहले हजरत इस्माइल की जगह पर दुम्बे को उन्होंने लेटा दिया। ज़बह जब किया गया तो हजरत इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़बह हो गया और हजरत इस्माइल करीब के अंदर हटे हुए मौजूद थे। रब ने फरमाया कद सद्दक़्तर रुया, ए इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला अता करते हैं। और बेटे को बकायदे हयात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिखाया। तवज्जो चाहूंगा, सिदरतुल मुंतहा से चले, जन्नत से दुम्बा लेकर के चले। वो लोग जो हुजूर के बारे में ये एतराज करते हैं कि सफर मेराज इतने मुख्तसर से वक्त में हुजूर ने कैसे तय कर लिया, मैं कहता हूं कुर्बानी क्यों करते हो? ये दुम्बा लेकर हजरत जिब्रील कब चले थे? जब हजरत जिब्रील सरकार के जो गुलाम हैं वो पलक के झपकने से पहले इतना लंबा सफर तय कर सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा के सफर पर एतराज क्यों करते हो? जिब्रील तो खादिम है हुजूर के, खादिम है हुजूर के। जब खादिम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? ये सब तस्लीम करते हैं कि हजरत जिब्रील दुम्बा लेकर गया। इधर एतराज नहीं करते, इधर एतराज नहीं करते। एतराज करते तो हुजूर पर एतराज करते माज़अल्लाह। वजह सबसे बड़ी ये है कि दुश्मनी ही उनको हुजूर से है, हुजूर ही से उनको दुश्मनी है। वो कमालात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। अब सरकार के सदक़े में इस उम्मत पर करम क्या हुआ आप देखें, सरकार के सदक़े में इस उम्मत पर करम क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग कुर्बानी किया करते थे, लेकिन वो बुतों के नाम की कुर्बानी करते
اور ان کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کی ایک علامت تھی، اور وہ علامت کیا تھی؟ قربانی کرنے کے بعد وہ قربانی جس چیز کی کرتے اسے پہاڑ پر رکھ دیتے یا میدان میں رکھ دیتے. اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی گویا قربانی قبول ہو گئی، اور اگر وہ چیز وہیں پڑی رہتی اور آسمان سے کوئی آگ نہ آتی تو یہ واضح ہو جاتا کہ اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو لوگ تانا دیتے تیری قربانی تو قبول نہیں. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کے صدقے جائیں کہ پروردگار نے اس امت پر اپنے حبیب کے صدقے میں اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ کس کی قربانی قبول ہے کس کی قربانی قبول نہیں، یہ مولا نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے تاکہ امت کا بھرم رہ جائے یہ کیسی بھی ہے میرے حبیب کی امت ہے، اس کا راز افشا نہ ہونے پائے. اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں جو آج کسی پر عیب کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو. تو آج کوئی یہ کانفیڈنشلی نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا میری قربانی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ جو بھی قربانی کرتا ہے قبولیت میرے مولا کے دست قدرت میں ہے، اس کی بارگاہ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی قربانی کو قبول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کرتے کہ غریب امتی کو یہ فیل نہ ہو کہ میری قربانی کا کیا. تو غریبوں کو حضور نے تسلی دی تم قربانی کی فکر مت کرو، تمہارے پاس مال نہیں مصطفیٰ تو ہیں تمہاری طرف سے قربانی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ علی میرے بعد میرے نام کی بھی قربانی کی جائے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی قربانی کرتے تو ایک اپنی طرف سے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہمیں چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہماری نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، اللہ سے قریب ہونے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہو. اس نیت سے آپ قربانی کریں. جب اس نیت سے قربانی کریں گے تو یہی قربانی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور دوسری چیز کہ قربانی خوش دلی سے کریں. قربانی خوش، بہت مہنگا یار، اپنے بس کا روگی کیسے یار کیا کریں، ایسے خوش دلی سے کرو. صاحب استطاعت ہے کر سکتے ہیں تو قربانی میں اتنی رقم لگ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب سوچنے میں نہ لگو، بلکہ قربانی جب بھی کرو خوش دلی کے ساتھ کرو، فراخ دلی کے ساتھ کرو اور اچھے جانور پر قربانی کرو کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سامان نجات بنے گا اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکتا ہے. تو قربانی کرتے وقت اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو، اللہ کا قرب مقصود ہو اور اپنی جیسی استطاعت اس کے مطابق آپ قربانی کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر حصے والی قربانی کے اندر حصہ لینا چاہتے ہو تو آپ وہ کریں. اگر اللہ نے بہت نوازا ہے اور سب کے نام کی قربانی جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعت ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب اپنے اعتبار سے الگ الگ بکرے کی قربانی کریں جو آپ کی جیسی بساط. شریعت میں کافی گنجائش ہے اور فلیکسیبلٹی ہے، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اہتمام شریعت نے رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
جب قربانی کرو اور اگر گوشت آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو آپ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک غربا یتامہ مساکین کے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو، ایک خود کے لیے رکھو۔ یہ نہیں کہ سب کچھ خود ہی کھا لو، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی خاص طور پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اچھوں کی قربانی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ